اچھا ساحل بھائی، آپ نے کہا کہ نا ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود ہی مطالعہ کرے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کے لیے وہ اگر وہ مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو کوئی گائیڈ کرتا ہے یا راستہ دکھاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور اس صاحب کی کتاب پڑھیں، اس صاحب کی تفسیر پڑھیں یا یہ چیز پڑھیں، تو وہ راہ راست اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ صحیح راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ ہے؟ اس کو کوئی مطلب کسی فرقے میں ڈال دیتا ہے، کوئی کسی اور فرقے میں ڈال دیتا ہے. تو ایک عام بندے کو کس طرح پتہ لگے گا کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ بچے جو ہے نا، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سروائیول میکنزم رکھا ہے نا کہ اس کو وہ شعور کا جو حصہ ہے نا دماغ کا، وہ بھی اللہ کی طرف سے پہلے بن سکتا تھا، بچپن سے ہی بنتا ہے یہ والا حصہ، مگر یہ 11ویں سال میں شروع ہوتا ہے. یہ ریشنل کا سینٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے نا قیامت والے دن یا حشر کے میدان کا نقشہ بتایا نا، تو بتایا کہ آسمان سے زنجیریں لٹکی ہوں گی اور ہر انسان کے ماتھے کے اوپر توق لگایا ہوگا. پیچھے کیوں نہیں لگا ہوگا توق؟ دل پہ کیوں نہیں لگا ہوگا؟ یہاں پہ کیوں لگا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں. یہاں سے سوچتے ہیں ہم، کیونکہ فیصلے سارے یہاں سے کرتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گئے، اتنے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اتنی نیورو کیمسٹری میں نے پڑھ لی ہے کہ شاید پاکستان میں گنے چنے 10 بندوں نے پڑھی ہوتی. سارا کچھ یہاں سے ہو رہا ہے، سارا معاملہ جسٹیفیکیشن آف ایوری ڈیڈ، ایوری ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی یہاں سے ہوتی ہے. اب جب 11ویں سال سے پہلے جب بچے کا یہ نہیں بنا ہوتا نا یہ والا سنٹر، تو وہ جو بھی اس وقت اوور پاورنگ اتھارٹی اس کی ہوتی ہے، اس کے فلسفے کے اوپر، مطلب اس کو فلسفے کا تو نہیں مطلب پتا ہوتا، اس کے ڈیسیژنز کے اوپر، اس کے علم کے اوپر انحصار کرنا مجبوری ہوتی ہے اس کی. یہ سروائیول ہے. تو جب آپ کا یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک پری فرنٹل کورٹیکس بن رہا تھا، اس سے پہلے اس کے بچے کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں تھی. جیسے اب اس کے اوپر وہ حدیث جو ہے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی فطرت پہ ہی پیدا کرتے ہیں سب، ہر انسان کو. حدیث نبی علیہ السلام کی ہے کہ اللہ اپنی فطرت پہ ہی پیدا کرتے ہیں کہ اس نے صحیح ٹریک پہ ہی چلنا، اس کو وہ تمام تر اس کی جو معصومیت ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ ہے، وہ کلین سلیٹ کے ساتھ آیا ہے. اب اس کے ماں باپ ہیں، چاہے اس کو ٹریک 1 پہ ڈالیں یا ٹریک 2 پہ، ایک اپوزنگ ٹریک پہ ڈال دیں یا دوسرے کسی اور ٹریک پر، یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں. یہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا فلسفہ جو ہے وہ ماں باپ بتائیں گے کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلین سلیٹ دی تھی کہ یہ پوری معصومیت جو ہے نا اس کے اندر تھی، وہ خود جج کر سکتا اگر اس کو بائسنس کے تھرو یہ ٹریننگ نہ ملتی. اب 11 سال سے پہلے جو فرقہ ماں باپ کا ہوگا فطری طور پہ وہی بچے کا ہوگا. سمپل. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی 11 سال سے کم کے بچے کا امتحان نہ لینے کا بتا دیا کہ بالغ سے کم، اگر بچہ بالغ ہی نہیں ہوا سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اب وہ بالغ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 11ویں سال میں بلوغت ہے. سوچیں جس وقت جس طریقے سے عام آدمی بالغ بچے کو ناپتا ہے کہ بالغ ہے کہ نہیں، بالغ ہو گیا ہے کہ نہیں، بالکل اس طریقے سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی the age of puberty starts, prefrontal cortex starts to develop as well. وہ بالغ ہو گیا. وہ اس کو 8-10 سال لگ جاتے ہیں. کئی ایک اسٹڈیز میں تو میں نے ابھی کچھ ایسے ثبوت ہیں، آف کورس اینیکڈوٹل جو ہے نا وہ ایویڈنسز ہیں، مگر 28ویں سال تک بھی چلتا ہے یہ پری فرنٹل کورٹیکس کی فائنل ڈیولپمنٹ. 12, 11, 12, 13 کے اندر اتنی اسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ ناؤ ہی کین تھنک. اس کو اس وجہ سے وہ ہر چیز کو کوشچن کرتا ہے کیونکہ وہ سوچنا شروع ہو گیا. اس کو ٹین ایج ڈس آرڈر کہتے ہیں. جوہلا جو ہیں ٹین ایج ہے تو اس کے ساتھ ایسے مسئلہ ہو رہا ہے، اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں. They look at the genitalia of the human being rather than the prefrontal, the brain of the human being. یہاں سے سوچ کے سوال کر رہا ہے. وہ ہارمونز اس لیے ڈسرپٹ ہو گئے بیکاز اتنا بڑا سینٹر دماغ کا بن رہا ہے. There is a very big problem. کوشچن کرنے کے لیے ہارمونز کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کی ضرورت ہے. دماغ سے وہ کوشچن کرنا شروع کرتا ہے. اس دوران پھر ماں باپ جو ہے نا اس کو پٹائی سے یا بہلا پھسلا کے جو کچھ بھی کر کے ڈرا کے، موسٹ آف دا ٹائم ڈرا کے اپنے فرقے میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس کی غیرت کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ بس یہ جو ہے بس یہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو دوزخ ہے. اب وہ ایتھسٹ ہو، دہریہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو یا یہودی ہو، وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ. اور جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا دین اختیار کیا یا کوئی اور دین کے اندر ٹرانسفر کی اپنے آپ کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے، ریشنلائز کر کے اس ڈیسیژن کی طرف آئے.
جو بھی اس کو تبلیغ دعوت ہوئی تھی، جس چیز کی بھی ہوئی تھی، دین تو بہت دور کی بات ہے، نوکری بھی چھڑوانی ہونا کسی سے یا کام بھی چھڑوانا ہو تب بھی آپ اس کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، تو پھر جنت دوزخ کا فلسفہ ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، یا پھر وہ بھی اپنے مولوی صاحب کو حق پہ مانتے ہیں؟ کیا میرے ماں باپ بریلوی ہیں تو کیا ان کو دیوبندی کافر کہتے ہیں؟ کون ٹھیک ہے؟ میرے ماں باپ دیوبندی ہیں، ان کو بریلوی صاحب کافر کہتے ہیں، کون ٹھیک ہے؟ میرے ماں باپ شیعہ ہیں، اگر ان کو سنی جو ہیں وہ کافر کہتے ہیں تو کون ٹھیک ہے؟ سو آن سو فورتھ۔ اب سلفیوں کو وہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے، دیوبندیوں کو یہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے، کرسچنس کو یہودیوں کا رسپیکٹ نہیں ہے، یہودیوں کو کرسچنس کا رسپیکٹ نہیں ہے۔ واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ سب ایک ہی جو ہے چکی چلا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پاک خود ایڈریس کر رہا تھا کہ انسان کو انڈیپینڈنٹ مخلوق کے طور پر ٹریٹ کرو، انڈیپینڈنٹ مخلوق کے طور پر۔ اس کو یہ نہ بتاؤ کون غلط ہے، اس کو یہ بتاؤ کیا غلط ہے، وہ خود ہی دھیانات کر لے گا کون کون درست ہے تو کون کون غلط ہے۔ ہم لیکن نہیں، وہ بندہ غلط ہے، وہ مردود ہے، وہ فتنہ ہے، وہ جاہل ہے۔ بچے نے ظاہر ہے پھر وہی بائسنس کریٹ کرنی ہے۔ پھر جس انسان کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ برائی کو دیکھنا ہے، برے لوگوں کو نہیں دیکھنا، تو اس کو تو بچے کیا شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ہو رہی ہے بس وہی کم کج فہمی، لا شعوری، کم علمی۔ لا یستوی یعلمون ولا یعلمون، یہ عرب کا محاورہ آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ بیسک کرائٹیریا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو ایسے گھوڑے اور گدھے کو اکٹھا کر بیٹھے ہو، کہ ایک بندہ وہ ہے جو کہ 3 الگ الگ اینگلز لے کے آ رہا ہے، قرآن، حدیث، فقہا۔ ایک وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے میرے مسجد کا مولوی یا میرے عالم۔ اور کیسے میں بتا دوں کہ بھائی دونوں برابر ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ ایک بندہ 100 کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھا ہوا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے، میں میرے سے بھی سرجری کرا لو، میرے پاس ہتھیار سارے کے سارے ہیں، اوزار سارے کے سارے۔ کیسے میں اس کو بتا دوں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے، تیرے پاس اوزار ہیں اس لیے مطلب مسجد کا ممبر ہے تیرے پاس تو ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اس کے پاس بڑی مسجد کا ممبر ہے، وہ آپ ہی کو کافر کہہ رہا ہے، وہ کیسے کس طرح فیصلہ کرے گا انسان؟ تو جس انسان کے اندر یہ سوچنے کی طاقت ہوتی ہے نا، اور وہ ماں باپ ہی دیتے ہیں کہ یہ مت سوچ کہ میں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہوں، یہ سوچ کہ کیا کہہ رہا ہوں، یہ مت سوچ کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو تولنا سیکھ۔ جب تک تجھے وہ ترازو نہیں دے گے ماں باپ، تیرے ماں باپ نے حق ادا نہیں کیا، انسان نہیں بنایا ابھی تک۔ تجھے بھیڑ چال میں اور انسانوں کی چال میں یہی تو فرق تھا۔ انسان خود سوچ کے چلتا ہے، بھیڑ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جدھر ریلا بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ، ورنہ مارے جاؤں گا ادھر۔ یہ ہے فرق، بیسک فرق ایک جانور اور انسان میں، بیسک فرق۔ اور بھی بڑے تفریق بہت زیادہ ہے، بیسک فرق یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ میرے فرقے کو ہی درست کیوں سمجھتے ہیں میرے علماء کرام۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرقہ غلط ہے، کیا پتہ درست ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ پیمانہ کیا ہے، اس کرینہ کیا ہے، وزن کیا ہے، اوزان کیا ہے، منطق کیا ہے، بیسک فلسفہ کیا ہے، کس بنا کے اوپر کھڑا ہے سارا کا سارا ستون اور عمارت۔ یہ بچے کا کام نہیں، بڑے کا کام۔ اور بڑے کا کام کا کیا مطلب ہے؟ وہ ماں باپ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود بڑا ہوگا خود سوچوں بغاوت کروں۔ 99% لوگ بغاوت نہیں کرتے۔ چائنا، برازیل، سائبیریا، امریکہ، انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، آسٹریلیا جیسے تھے ویسے ہی ہیں اور ویسے ہی رہیں گے۔ یہ 1% عوام کیوں مائگریٹ کر رہی ہے اپنے فلسفے سے، اپنے ماں باپ کے فلسفے سے اپنے ملک؟ کہاں سے یہ مائگریشن 1% کیوں کر رہی ہے؟ اتنی بڑی طاقت ہے ماں اور باپ کے پاس کہ یہ مائگریشن صرف 1% انسان کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے کہ 99% لوگ اپنے ماں باپ کے دین میں مریں گے؟ یہ چھوٹا معاملہ ہے۔ So it's a big problem and we better understand the reality of the problem. The reality of the problem کیا ہے کہ میں اپنے اندر کی بائسنس کیسے نکالوں، اس کی ٹریننگ کون کب اور کہاں سے مل رہی ہے۔ اور 99% لوگ وہ ہیں جنہوں نے مائگریشن کی ہے فلسفے سے، انہوں نے ماں باپ کی ٹریننگ کی وجہ سے نہیں کی، انہوں نے ماں باپ کی ٹریننگ کے خلاف اپنے آپ کو خود ٹرین کر کے کیا۔ سو ان ایکسیپشنل کیسز کو مت دیکھیں کہ جنہوں نے خود کوشش کی ہے، اس جنرل رول کو دیکھیں کہ جو ماں باپ نے زیادتی کی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے غلط فرقہ بنایا
کوئی ایک فرقہ تو ٹھیک ہی ہے نا, جو بھی اس کو بھی آپ جتنے بھی سب مان لیں, کوئی ایک تو درست ہوگا. پھر بھی انہوں نے یہ زیادتی کی, جس درست فرقے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ درست فرقے پہ ہیں, آپ کو اس وقت سارے ہی سمجھ رہے ہوں گے, تو انہوں نے کیا زیادتی کی کہ انہوں نے سوچنا نہیں سکھایا, کیونکہ وہ بھی اسی بس بھیڑ ہی انہوں نے گائے بھینس کی ٹریننگ کی کہ بھائی ہم کیوں درست ہیں, اس کی دلیل کیا ہے, اس کے پیچھے کیا کرائٹیریا ٹھہرایا ہوا ہے ہم نے. اس لیے نہیں کہ باقی کے سب جاہل ہیں, اس لیے یہ سوچو کہ ہم کیوں, یہ عقل کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس, یہ کس بیس کے اوپر کر رہے ہیں. سو یہ چیز اپنے گمان میں یا بچے کے گمان میں ڈالنا کہ جب تک تو خود نہیں پوری عقل استعمال کر کے اس فیصلے کو اپنے اوپر صادر کرتا کہ ہاں اس وجہ سے میں اس دلیل کو مانتا ہوں, اور اس کی کاؤنٹر دلیل کیا ہے وہ کس وجہ سے نہیں مانتا, یہ دونوں کتابیں دینی پڑیں گی آپ کو. قرآن پاک واحد کتاب ہے, پتہ نا, بائبل میں بھی اور تورات میں بھی. انہوں نے انحراف کیا, اللہ کی سنت نہیں ہے, اللہ کی سنت وہی ہے قرآن میں لکھی ہے. انہوں نے انحراف یہ کیا تھا کہ جو انجیل کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھے گا جو کہ انجیل کے اگینسٹ جاتی ہوگی تو زندہ جلا دیں گے اس کو. 800 سال زندہ جلاتے ہیں لوگ کیتھلکس, یورپ میں انسانوں کو زندہ جلاتے رہے کہ انہوں نے انجیل کے علاوہ کی کوئی دینی کتاب پڑھنے کی بات کی. قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے جو کہتی ہے کہ پڑھو باقی کی کتابیں, پڑھو اور دیکھ لو کہ حق کی کتاب کون سی ہے. یہ قرآن پاک کو اوپن چیلنج اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو احکامی آیت دے دی کہ پڑھو نا, پھر خود ہی دیکھو حق کہاں پہ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا اپنا مزاج اور نہج یہ ہے کہ ایک مسلمان جب شعور کی سطح پہ پہنچے, 12 13 14 سال کراس کرنا شروع کر دے, تو اس کو بھی ٹرین کیا جائے کہ بھیا خالی اس لیے نہیں کہ میں نے کہہ دیا, اس کے الٹ جو بھی رویہ ہے, جو بھی مزاج ہے, جو بھی منطق کی کوشش ہے, پڑھ کے دیکھ لیں. اب ماں باپ ڈرتے ہیں یار یہ سوال ہی ایسے کرتا ہے جو مجھے اس کے جواب نہیں آتے, تو یہ تو میرے دین سے پھر جائے گا, اس لیے وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. وہ جب بھی کیوں کا سوال کرتا ہے, جب بھی کاؤنٹر کیوں کرتا ہے, تھپڑ پڑتا ہے آگے سے. 3 دفعہ صبح دوپہر شام کی یہ دوائی چلتی ہے, 2-3 مہینے کے اندر بچہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر سوال ساری عمر سوال نہیں کرتا, بلکہ وہ سوال کرنے والوں کو فتنہ 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 کہتا پھرتا ہے, یا کافر 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 کہتا پھرتا ہے. مطلب اس کو اسلام کے مزاج سے آؤٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اسلامی کے کی ورڈز اس کو دیتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کو کافر بول دیں. تو کافر تو اسلام کا لفظ ہے, اور کون سی دین میں یہ لفظ آتا ہے؟ کوئی اور دین کا بندہ کافر کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو بتا؟ کافر تو صرف وہ والا بندہ کہہ سکتا ہے جس کو اسلام کا شغف ہو, جو کہے گا میرے سے متضاد ہے, تو میرے رب کو نہیں مانتا تو کافر ہے. یہودیوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ مسلمانوں کافر ہیں, وہ تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. کرسچنس تو نہیں ہمیں کہتے آپ کافر ہیں, یہ لفظ تو ہمارا ہے کافر کا. مسلمان ایک سوچنے کے اوپر مجبور کرنے والی کتاب پڑھتا ہے مگر سوچتا ہی نہیں. بیسیکلی تو ہم خود قرآن کے کافر ہوئے ہیں, جب کسی کو کھلے عام کافر کہتے پھرتے ہیں, ہم قرآن کے کافر ہو گئے ہیں, کافر نہ ماننے والے وہ کہتے ہیں. قرآن کی آیت کیا ہے بھائی, پہلے کھول کے پوری طرح تبصرہ کر, سوچ. قرآن تو آئی اپنے منکرین کے اوپر تھا, تورات تو اپنے فالوورز کے اوپر آئی تھی. یہودی پہلے ہی مان لے کے آ چکے تھے موسیٰ پہ, تورات بعد میں آئی ہے. نبی علیہ السلام کا تو معجزہ یہ ہے کہ قرآن اپنے منکرین کے اوپر آیا, اور سوچنے آرگیو کر کر کے مسلمان کیا اللہ نے ان سب کو. اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک انسان کے لیول کے اوپر آرگیومنٹ دے رہا ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھتے ہیں, ان سے کوئی یہ لو جواب. یہ کہتے ہیں عیسیٰ کیا باپ نہیں تھا, تو یہ لو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. کیسے اللہ تعالیٰ آرگیو کرے انسانوں کے پاس آ کے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے کرسچن کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ نہیں بھائی تم کافر ہو؟ اللہ تعالیٰ آرگیو کیوں کر رہے ہیں؟ سو اٹس اے بگ پرابلم. بینہ کا جو لفظ ہے نا, بینہ, یہ قرآن پاک اتنا خوبصورت اور بھاری پتھر ڈالتا ہے نا سینے میں بوجھ مسلمان کے, کہ یار صرف اندھا دھند تقلید نہیں کرنی, اپنے ماں باپ کی سوچ سمجھ کے کرنی ہے. بہت احتیاط رکھنی ہے اس بات میں کہ یہ نہ ہو کہ میں ساری عمر ضائع کر دوں, اپنے بچوں اور پوتوں کی بھی عمر ضائع کر دوں, صرف اس لیے کہ سوچا ہی نہیں کہ کیا پتا میرے ماں باپ بھی غلط ہو, میرے ماں باپ کو نبی تو نہیں ہے, کیا پتا غلط ہو. اس لیے بس شیعہ شیعہ مرے گا, سنی سنی مرے گا, بھابی بھابی مرے گا, اہل حدیث اہل حدیث مرے گا, سلفی سلفی رہے گا, بریلوی بریلوی رہے گا, ہندو ہندو رہے گا, کرسچن کرسچن رہے گا. کیوں ڈر جاتے ہیں کہ بس جس کو شک ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے, جس کو یقین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھول کے دکھاؤ, اللہ تعالیٰ نے کھلے عام کا کھول کے دکھاؤ, کھولو کتابیں. ماں باپ نے کبھی بھی نہیں کہا کھولو کتابیں. کس کے گھر, کس سنی کے گھر میں نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے؟ ڈرتے ہیں. کس شیعہ کے گھر میں بخاری پڑھی ہوئی ہے؟ ڈرتے ہیں.
اپنے اوپر یقین نہیں ہے نا، اس لیے ڈرتے ہیں. اس کو اپنا یقین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کھولو کتابیں دکھاؤ ہم حق کی کتاب ہیں کہ نہیں، ابھی آپ کو پروو کر دیتے ہیں. مگر نہیں، ڈرپوک قوموں کی نشانی یہ ہے کہ اندر نفاق ہے، اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، خود جو نہیں ایمان پورا آیا ہوا ان کو. جب تک ایک سنی گھر میں اہل تشیعوں کا، سلفیوں کا، اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے کے فرقوں کا، ایتھیسٹ کا، دہریت کا پورا نقشہ بتایا نہیں جائے گا کہ بھئی یہاں پہ ایسے ایسے معاملات ہیں، ہم آپ کو کھول کے بتا رہے ہیں، سوچنا آپ نے خود ہے. تب تک انسان تھوڑی پروان چل رہے ہیں، تو طوطے پروان چل رہے ہیں جو رٹا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. طوطے بلکہ زیادہ اچھا رٹا مار لیتے ہیں، کوئی غلطی نہیں کرتے. ہم تو اس رٹے میں بھی غلطی کر لیتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے آرگیومنٹ دینے کی. جب بھی میں نے کسی بھی جگہ کے اوپر سیشن کیا ہے، ہمیشہ میرے پہ اعتراض ہے، سر آپ کوئی عطائی قسم کے بندے لگتے ہیں، بڑی سطحی بات کی ہے آپ نے، مجھے بتائیں کیوں کاؤنٹر آرگیو کریں میری بات کو. نہیں، کیونکہ علماء نے کہا تھا کہ جب تک آپ مدرسے کی سند نہیں لے کے آتے، وہ بھی ہمارے اساتذہ کی، کوئی جید سا نام بتائیں. اب میں نام بتا دوں نا کسی بریلوی عالم کا، اعلیٰ حضرت کا، آپ نے تو اگلی بات ہی نہیں سننی، مجھے کافر کہہ دینا کیونکہ آپ کسی اور فرقے کے. اگر میں کسی شیعہ کا اسکالر اب امام جعفر صادق بول دوں تو میں تو علی علیہ السلام نہیں بول سکتا ہوں، علیہ السلام بولتا ہوں، اہل سنت والجماعت کہتی ہے تو شیعہ لگتا ہے. یہ اگر حالات ہوں، یہ قوم کے حالات ہوں، تو پھر کیا کسی کو سوچنے کی طاقت نہیں. آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی جو بھی سن رہا ہے کہ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا میں کس فرقے کا ہوں. بہت دھیان میں رکھیں اس بات کو کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ باقی کے تمام فرقے کس بنا کے اوپر اپنے آپ کو حق بول رہے ہیں، آپ کی جرت کیسے ہے اپنے آپ کو حق بولنے کی؟ آپ کو اپنے آپ کو انسان کہنے کی جرت کیسے ہو رہی ہے؟ سوچے بغیر انسان نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا اصل میں کام ہوتا ہے یہ دلیلیں دینا، عوام کا کام نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر عوام کا کام بچے پیدا کرنے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کا ذمہ ہے ان کو سکھانا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں صحیح ہے، کیوں غلط ہے. باپ جو ہے نا، باپ کا درجہ وہ عالم کے درجے سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے. کیوں؟ اور باپ انسان کو مذہب دیتا ہے، اپنا فلسفہ دیتا ہے. مگر نہیں، ہم نے بس چھڑی پکڑی ہوئی ہے، جو میرے گھر میں چل رہا ہے وہی تیرا مذہب ہے. بس یہ بابا کام ہے. یہ تو ہٹلر اور جیلر کرتے ہوتے ہیں، یہ تو پولیس والے چوروں کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ چور پولیس والوں کے ساتھ کرتی ہوتی ہے. یہ کوئی باپ اور ماں کا کام ہوتا ہو رہا ہے. یہ اس طریقے سے قوم کے جو حالات ہوئے نا اس وقت، وہ اسی وجہ سے ہوئے. بالکل صرف ایک وجہ ہے، نہ اہل باپ نہ اہل ماں. بس وہ صرف سوچنا نہیں سکھا رہی. 3 یا 4 جنریشن ایسی یہ ہوں گے جو بالکل سوچیں گے نہیں، اس کے بعد صرف جانور پیدا ہوں گے، بھیڑ بکریاں. اندھوں میں کانا راجہ اوپر سے آئے گا، جو کچھ بتائے گا مانا جائے گا. یا پھر میں ابھی نام لے لوں گا، میں بریلیوں میں جاؤں گا اعلیٰ حضرت کا لیکچر دوں گا، سب کے سب پیچھے آ جائیں گے. دیوبندیوں میں جاؤں گا اشرف علی تھانوی کا لیکچر دوں گا، سب کے سب پیچھے آ جائیں گے. تشیعوں میں جاؤں گا، نہج البلاغہ کھولوں گا، پیچھے آ جائیں گے سارے. تو 1 منٹ کا کام ہے اتنے 22 لوگوں کو اپنے راستے پہ لے کے آنا. کوئی تھوڑی سی عقل ہوتی ہے. پھر وہ گوروں سے تپے ہوئے ہیں کہ یوٹیوب پہ بچہ ہمارا دہری ہو رہا ہے. کیونکہ گورا سکھا رہا سوچنا آپ کو. یوٹیوب پہ سوال ہی وائے کیوں کے پوچھ رہا ہے. بچہ پہلی دفعہ سنتا ہے کہ وائے کا سوال بھی کوئی چیز ہے. کس سے؟ رچرڈ ڈاکنز سے یوٹیوب کی ویڈیو پہ اکیلا کمبل کے نیچے بیٹھ کے. آپ کے اپنے گھروں میں، آپ کے بیڈ روم کے اندر اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں آپ کے بچے. کیوں؟ سوچنا سکھا رہا ہے گورا آپ کو. چھوٹے بچہ ایسے چربا زبانی سے چیلنج کر رہا ہے کہ یہاں پہ تو اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں تو وہ ہے. بچے کو ٹریننگ نہیں ہوئی. اس کے بچوں والے سوال ہیں اصل میں، مگر پہلی دفعہ سنتا سمجھتا. جینیس سوال آئے. 14 سال سے دہریوں میں جواب دے رہے ہیں ہم. پہلی دفعہ نہیں کوئی رچرڈ ڈاکنز نے کوئی بات کر دی. امام جعفر صادق کے دور میں دہریت کے خلاف سب سے بڑے وہ جو ہے نا وہ منطقی انتظامات کر دیے گئے تھے. آج بھی جو مسلمان دہریت کے خلاف جواب دیتا ہے، امام جعفر صادق سے استدلال کر رہا ہوتا ہے. پھر ایسے ہی بات ہے، ہم فرقے کھیل رہے ہیں، ادھر سے کوئی اسلام اٹھا کے لے گیا ہمارا بچوں کے اندر سے. کیوں؟ اتنی نیچرل اپیل ہے سوچنے کے اندر کہ انسان سمجھتا ہے کہ پوری کائنات اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس کو سوچنا آ جاتا ہے.
وہ کوئی اور فرقہ ہے, وہ سوچنے والا فرقہ کوئی اور ہے جو آ کے اپنے اس فرقے میں ڈال رہے ہیں ہمارے بچوں کو. اب یہ فرقے ہو گئے دو, ایک نہ سوچنے والا فرقہ اور ایک سوچنے والا فرقہ. نہ سوچنے والے فرقوں کے اندر ہمارے 72 فرقے بن رہے ہیں. ادھر سوچنے والا ایک فرقہ آتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ رسول کوئی چیز نہیں ہے, بس اللہ ادھر آ جاؤ, دنیا ہی سارا کچھ, وہ لے جاتا ہے بچوں کو. کیوں؟ وہ اپیل کہاں سے لا رہا ہے؟ انٹلیکچوئلزم. سوچنا کسی کہتا ہے سوچنا, اس کو انٹلیکچوئلزم. انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سوچنا. وہ ریزننگ کرتا ہے جیسی تیسی کرتا ہے, دو نمبر ریزننگ کرتا ہے, مگر کرتا تو ہے. وہ نیچرل فطرہ کی آواز ہوتی ہے. فطرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سوچتے کیوں نہیں, اس کا مطلب اللہ نے فطرہ میں ڈالا ہے سوچتے کیوں نہیں. تو بچہ جب سوچنا شروع کرتا ہے وہ ہیرو بنا دیتا اس کو, یار یہ تو میرے اس دماغ کی اس جگہ کو معطر کر رہا ہے, وہاں پہ کھانے روشن کر رہا ہے, حالانکہ اندھیر نگری میں لے کے جا رہا ہے وہ. مگر بچے کو چھوٹی سی ٹارچ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ کتنی اٹریکٹیو چیز ہے, عقل کتنی اٹریکٹیو چیز ہے. اور آؤ پاکستانی ملحد, تو انڈین مسلم ملحد, تو کینیڈین مسلم ملحد, ایتھیسٹک ایسوسیشن آف پاکستان گھروں میں کھلی ہوئی ہے ہمارے. 22 لاکھ بندہ ایتھیسٹ ایسوسیشن کا ممبر ہے. پاکستانی بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسلام آباد, کراچی, لاہور, ملتان, پشاور. آپ فرقے کھیل رہے ہیں ادھر. اصلی فرقہ لے گیا آپ نے سارے بچے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ڈنڈا ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا. آپ ختم کرا لیں قرآن پاک کے گھروں میں, جمعراتیں کرا لیں آپ, اور آپ حج عمرے کے ٹکٹ خریدیں, آپ سب کچھ کریں, کہیں اور چلے گئے بچے ہمارے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اصلی فرقہ جیت گیا. وہ دوزخ کی گہرائیوں میں لے کے جانے کے لیے کوشش, اور ہنستے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. پھر آپ ہمیں نوٹس نہیں کیا کبھی دہریے ایروگینٹلی کبر میں آ کے باقاعدہ تانا آمیزش والے سوال کرتے ہیں, منہ پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں رونت والی, کہ تم یہ بتاؤ, اس کا جواب بتاؤ, تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کا جواب بتاؤ. پہلی دفعہ ایسے سوال سنتا بچہ فارغ ہو جاتا ہے. پہلے منکر حدیث کا ایک دور شروع ہوا تھا, پھر منکر قرآن کا دور شروع ہو گیا. اب لٹرلی پاکستانی بچوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ بنا لیں بریلوی یا دیوبندی, ان کو آپ بنائیں سلفی, ان کو کہ شیعہ سنی بنائیں. آپ اس طرح کام نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا ٹرینڈ ہے, ورنہ اس کی شادی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, نہیں تو ایک اور ڈیریا پیدا کرے گا. وہ ٹرینڈ کس چیز پہ ہے کہ بچے پالتے کیسے ہیں. بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی سائنس نہیں چاہیے ہوتی, کوئی ٹیکنیک کی کتاب نہیں لکھی ہوئی. بچے پالنے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں. وہ جب تک نہیں پڑھائی ہوئی بچے کو تو پھر کوئی ضرورت نہیں اے لیول او لیول یونیورسٹی کی. اس کے بعد اس نے وہی کرنا ہے جو آپ کر رہے تھے. سائیکل کنٹینیوز. آئی ہوپ کسی ایک دماغ میں جا کے, اس نس میں جا کے یہ بات لگی ہو کہ معاملہ اصل میں یہ کتاب, یہ پرچہ ہوگا کدھر, کتاب کھولنی کیسے, اس کا استعمال کیا ہے, انسان کو انسان کیسے بناتے ہیں.